گیا گزرا تھکا ہوا اور بے وزنی اور بے عزت، بے توقیری، بے اہمیتی اور جمہوریت کے منہ پہ تماچے کا الیکشن کبھی نہیں ہوا جو یہ ہوا. 47 والا بھی وہی ہے اور 45 والا بھی وہی ہے. لیکن وہ 45 والوں سے 47 والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تعداد سے کیا ہوتا ہے سر جی؟ تعداد ہمیشہ ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور میں ایک مارکا کرب و بلا ہے، واہ ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا. واہ واہ. شیخ صاحب یہ ابھی یہ حالات اس جانب آ گئے ہیں تو اس سے میں آپ کو 45 دن دے رہا ہوں میرے حساب سے، اچھا رشید کے حساب سے کہ یہ مہینہ بڑا ہے، میں 10-15 دن کا مجھے اضافہ دے دیں 45 اچھا دن. نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا، کیونکہ اکانومی ڈیزاسٹر ہے، محلوں کے حالات بڑے خراب ہیں. کیا کہوں اب آپ کو، میں اپنے محلے کی بےزتی نہیں چاہتا. میں نے وہاں پیدائش کی ہے بھاوڑا بازار میں، کہ دودھ والا بھی کہتا ہے جی کہ دودھ ذرا دیر سے کھولوں گا جی دکان. اس کی کیا وجہ؟ ڈرتا ہے. نیاری والے نے 2 گن مین رکھے ہوئے ہیں جی. ابھی آپ جنازے والی بات بھی بتا رہے. سر جی جنازہ تو دن کے وقت لوٹا گیا. مسجد صبح فجر کی نماز میں مقتدی نہیں جا رہے، صرف بزرگ جو میری طرح آخری 5 اوور کا میچ کھیل رہے ہیں، جن کو پتا ہے کہ کسی نے ٹھس کر بھی دی تو خیر ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے. اللہ نہ کرے شیخ صاحب ایسا ہو. میرا مطلب ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تیلی محلہ، لاٹو محلہ، بابڑا بازار، آریہ محلہ، ایوری محلہ اسٹریٹ پولیس کو رپورٹ نہیں کر رہا جی. وہ ان سے نفرت کرتا ہے. 1% لوگ شاید وہ بھی نہیں جاتے. کوئی پولیس والا کسی گلی محلے میں مکان کرائے پہ نہیں لے سکتا ان محلوں میں جہاں میرے ساتھ حوالدار صاحب رہتے تھے پولیس کے. لیکن اب کوئی سوچے کہ بھئی یہاں پہ کوئی کرائے پہ اس کو مکان مل جائے گا، نہیں ملے گا. عوام کی نفرت اتنی نفرت ہے کہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں میں آ کے کیا کروں گا؟ آپ مجھے کوئی بتائے کہ میں کیا کروں گا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاملات، حالات، اکانومی، اقتصادیات، لوگوں کا کاروبار، بزنس، بچوں کی فیس نہیں ہے. میں 8 گھنٹے ویلی بیٹھنے والا آدمی جی 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ مسائل ہیں لوگوں کے، میں نہیں حل کر سکتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو عدالت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی درخواستوں پہ ان کی وہ رہا ہو رہے ہیں کچھ، یا وہ کہہ لیں کہ ضمانتیں منظور ہو گئی ابھی تک قید میں ہیں، وہ واپس آتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جب ضیاء الحق اور بھٹو کی لڑائی تھی تو لوگ کہتے تھے قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا مشہور سلوگن تھا. ایک جائے گا جی، ایک نے جانا ہے. اور عوام کی اکثریت جو ہے عمران خان کے ساتھ ضرور ہے، لیکن اس کا حل کیا نکلتا ہے ان حالات کا، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات بڑی ننگی کہہ دی ہے کہ یہ مہینہ ہے، میں اس کے بعد 15 دن اور دے دیں، نتیجہ نکلے گا. اچھا شیخ صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب واپس آتے ہیں، حالات نارمل ہو جاتے ہیں، تو آپ سٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ دوبارہ؟ میری عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی میں 1 انچ بھی فرق نہیں ہے. آپ کی ابھی بھی حمایت اور محبت ہے عمران خان کی؟ عمران خان کی صرف عمران خان؟ ہاں، باقی پارٹی شارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. جو یہ انہوں نے عدالت نے نشان چھینا الیکشن کے دوران، غلط کیا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ایسی فضول جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے گلے پڑے ہیں، کیونکہ یہ بے وقوف ہے. صحیح ہے. کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا کہ حکومت کو فائدہ پہنچا ہو. ہر وہ کام کیا جس کا حکومت کو نقصان ہوا ہو اور عمران خان کو فائدہ پہنچا ہو. صحیح ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا جا رہا ہے ان کو بھی کنوکٹ کر دیا گیا. کیا مماثلت دیکھتے ہیں خان کی اور ڈونلڈ، اگر وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ الیکشن جیت کے؟ دیکھیں، ہمیں پاکستان میں اقتصادی طور پر یہ شہباز صاحب چین گئے ہیں، کچھ مل جائے ہمیں. نواز شریف ہمیشہ آپس میں ایک بڑا ان کا مشہور نعرہ ہوا کرتا تھا کہ پلے نہیں تیلا تو کر دی تیرے میلا میلا. سو ان کو اگر کچھ امداد مل جائے تو شاید کوئی سہارا ہو جائے، ورنہ ہمارے حالات تو بہت خراب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آخری کویسچن، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. میں بچوں کے بارے میں نہیں بات کروں گا، بیٹیوں کے بارے میں نہیں بات کروں. جی بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب.
ویسے یہ آخری ہمارا ایک میں راؤنڈ ہے. مریم اورنگزیب کے خلاف بھی بات نہیں کروں گا, وہ بھی میری بچیوں کی جگہ. بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پالیٹکس شیخ صاحب کا, اور یہ ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے. شیخ صاحب آخری ریپڈ فائر ہمارا ایک راؤنڈ ہے, تو اس میں سگریٹ یا سگار, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ یہی کہیں گے کہ سگار. سگریٹ کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں؟ ابھی میں نے شروع کی ہے کافی. کوئی ساری زندگی میں نے چائے پی ہے, کوئی 15 دن سے میں کافی پی رہا ہوں. اچھا, نیاری یا سری پائے؟ سری پائے روزانہ بلا ناغا. اچھا شیخ صاحب, ٹویٹر یا فیس بک؟ یہ دونوں چیزوں کا میں اتنا. لیکن شیخ صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں, اور ٹویٹر پہ آپ سب سے زیادہ مقبول ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, ایسے کیسے؟ یہ لڑکا کرتا ہے علی. اچھا, مجھے نہیں آتا کچھ. نہیں, بڑا اچھا ویسے مینج کر رہی ہے, کیونکہ آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہو یا کوئی فوراً آپ کو. ابھی مجھے کہہ رہا تھا 8.7 ملین پر کیا ہوتا ہے ٹک ٹاک, وہ چلی گئی ہے جی, تو کل تک وہ 10 ملین پہ چلی جائے گی. میں کہ یار مجھے نہ سنایا کر یہ کتنے ملین پہ چلی گئی ہے اور اتنے ملین پہ. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جو ساری رات اخبار جنگ کے دفتر کے نیچے یا نمایاں وقت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا کہ میری خبر لگ جائے ایک سنگل کالمی. اور کون سا نیوز ایڈیٹر ہے, یہ نہ ہو کہ میں صبح اخبار دیکھتا تھا کہ میری 1-2 لائنیں لگی ہوتی تھی, اگر بیک پیج پہ لگی ہوتی تھی میرا بڑا خوشگوار دن گزرتا تھا. تو میڈیا والے ٹائم لیتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں ٹائم بدل گئے. میں پیسے لے کے ابھی ایک سے میں نے معاہدہ کیا 1,20,00,000 روپے پہ. پھر عمران خان نے مجھے کہا یار چھوڑ, کیا کرنے. کس چیز کا معاہدہ شیخ صاحب؟ ٹیلی ویژن؟ ٹیلی ویژن بطور ایز این اینکر 1,20,00,000. یہ مکان بھی انہوں نے لے کے دیا. تو یہ ابھی چل رہا ہے معاہدہ یا ختم ہو گیا؟ نہیں, میں نے کیا نہیں پھر پروگرام. اچھا, کرائے پہ, اب کرایہ میں خود دیتا ہوں. اچھا, وہ شیخ صاحب ایسے کون سے ٹیلی چھوڑے پڑے کیا فائدہ. پیچھے بھی اس وقت مجھے بڑی پش تھی لوگوں کی, اور ابھی میں نے ایک کتاب یہ بیچی ہے کہ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک 2 کروڑ روپے میں بیچی ہے. اگر اب یہ میں لکھوں تو یہ میرے پاس 7-8 کروڑ روپے کی آفر ہے. اچھا, ان دونوں میں سے کون سی کتاب آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے, فرزند پاکستان یا لال حویلی سے اقوام متحدہ؟ ایک میں نے بہت اچھی کتاب لکھتی تھی ڈھلتے سائے, وہ بکی نہیں, خریدی نہیں لوگوں نے. اچھا, اس کتاب کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہی بھی نہیں ہے. ہاں جی, تو وہ جیسی چھپی ویسی نہ چھپی. میں نے یونیورسٹی میں سر آپ کی کتاب پڑھی تھی, کالج لائف اور یونیورسٹی لائف. ڈھلتے سائے مجھے زیادہ پسند تھی. اس وقت آمد تھی مجھے, میں ینگ تھا, انقلابی تھا, اور زیادہ تر میں انقلاب کی باتیں اس میں, صحیح, مارو مر جاؤ والی باتیں تھیں. یہ نہیں تھی کہ ٹھیک ہے 90 کے زاویے سے لیٹے رہنا. اچھا شیخ صاحب, یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں میں سے اگر آپ کو چوز کرنا ہو؟ میرا خیال ہے دونوں سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ایک بیٹی ہے اس لیے کہنا کچھ نہیں چاہتا. اور شیخ صاحب میں نے ایوب خان کے خلاف جب نکلا 6 نومبر کو, تو اس نے مجھے طلب کیا کمشنر کے تحت. جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا ٹیک ہم بیک. اچھا, مجھے دروازے سے ہی, یہیں رہتا تھا, دروازے سے ہی نکال دیا کمشنر نے, مجھے باہر لے آیا. دس از شیخ رشید. سو میں کافی جی, جب شور مچایا تھا کہ کون ہے شیخ رشید بلاؤ, نہیں, میں نے تو اس کا جلسہ پلٹ دیا تھا چیلنج کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے جی. میں نے اکیلے جو ہے اسے کہا کہ تو یہاں جلسہ نہیں کر سکو گے. ہی واز پریزیڈنٹ اینڈ ہی واز پرائم منسٹر. ایک چاقو کے ساتھ میں نے رسے کاٹ کے اور سٹیج پہ پہنچ گیا, اس نے فائر اوپن کر دیا, اور اس فائر میں بچ گیا. لیکن پھر میری, اس زمانے میں لوگ تھانوں میں مارتے نہیں تھے, کوئی لوگ گھروں سے کھانا منگوانے کی اجازت ہوتی تھی. ایوب خان اور یحییٰ خان کی جیل میں آپ ایسے سمجھیں کہ ہم اپنے گھر میں رہتے تھے, صرف قید تھے, باہر رات کو تالا لگ جاتا تھا مغرب کی اذان کے ساتھ. صحیح, اگر آپ اچھے تعلقات رکھیں تو وہ رات کو کھول بھی دیتے تھے کہ باہر بیٹھ جا بھائی. صحیح. شیخ صاحب, نواز شریف اور شہباز شریف میں سے کون بہتر وزیر اعظم؟ نواز شریف تھوڑا سا کم کرپٹ ہے, شہباز شریف جو ہے وہ انتہائی کرپٹ ہے اور اہل نہیں ہے. صرف یہ چاپلوسی کا اہل ہے, اس میں وہ کامیاب ہے. نواز شریف کے اندر کبھی کبھی غیرت جاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے.